حضرت جمعہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ جو سال کی گنتی مہینوں کی ہے سال میں، وہ گنتی اللہ رب العالمین نے روز اول سے ہی 12 رکھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، فی کتاب اللہ، جو کہ لوح محفوظ میں درج ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ گنتی اسی دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جن کی حرمت ثابت ہے، جن کی عزت اور جن کی تقریب ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، تقدس والے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی دین سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو بات کہی گئی ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت خطبے کے دوران آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ تاہم سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے جو مہینے ہم سے ہو کر گزر رہا ہے، یعنی ماہ محرم، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے جسے ہم اور آپ ماہ محرم کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ گنتی جو ہم شمار کرتے ہیں ہجری کیلنڈر کے نام سے شمار کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے یہ تاریخ کا آغاز کیسے ہوا اور یہ تاریخ کی ابتدا کس نے کی، یہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں جو عام کیلنڈر کی تاریخ بھی ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہجری سال سے پہلے جو تاریخ ہمارے یہاں چلتی تھی یا لوگوں کے یہاں جو رائج تھا، وہ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کا جو آغاز ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی، زمانے سے ہی آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے زار فانی کے اندر بھیجا، پھر ان کے اولاد نے وہاں سے ایک تاریخ کا آغاز کیا کہ آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے کے بعد اتنے سال ہوئے، اتنے مہینے ہوئے، اتنے دن ہوئے، وہاں سے یہ تاریخ کا آغاز ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد تاریخ کا ایک ٹرننگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا کہ جب نوح علیہ السلام کے یہاں طوفان آیا اور آندھی کی شکل اختیار کی، تو وہاں سے ایک تاریخ کا واقعہ شروع ہوتا ہے، ایک تاریخ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جہاں جو طوفان آئے، جو آندھی آئی،
اس کے بعد سے اتنے سال ہوئے، اتنے دن ہوئے، اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہاں سے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف واقعات سے تاریخ کو گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ عربوں کا زمانہ آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں مختلف واقعات اور مختلف حادثات سے تاریخ کو شمار کیا جاتا تھا، دن کی گنتی کی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی، تو ہم اور آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل کیا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہاتھی والے سال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک بہت اہمیت کا حامل واقعہ ہے کہ اس دور میں، یعنی عرب جس زمانے سے جو تاریخ کا آغاز کیا ہے، یہ عام الفیل، اب وہاں بادشاہ یہ مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور اسی وقت سے جو واقعہ مشہور ہوا، اور اس میں جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے وہ پیغام یہ کہ مسجد حرم پر جب ابروہا نے حملہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے پرندوں کو بھیجا، اور پھر بادشاہ کی ہلاکت ہوئی۔ تو اس سے جو ہمیں پیغام ملا کہ اللہ رب العالمین کے گھروں کو جو منہدم کرنا چاہے گا، جو مسمار کرنا چاہے گا، اللہ رب العالمین کے گھروں سے جو دشمنی مول لے گا، وہ کبھی بھی دنیا میں کامیاب اور سکسیس نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام اللہ رب العالمین نے دیا، اور اسی واقعے سے ایک تاریخ کا آغاز ہوا اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوا، اور پھر وہاں سے آگے آگے صحابہ کرام کے دور میں جو تاریخ کی آغاز ہوتی ہے، جو تاریخ کی شروعات ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام تاریخ کا جو شروعات کرتے تھے تو وہ وحی کی نزول کے اعتبار سے، آیت کریمہ کے نزول کے اعتبار سے، سورت کے نزول کے اعتبار سے وہ تاریخ کو شمار کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے یہاں یہ مشہور تھا کہ سورہ بقرہ کب نازل ہوا، اور سورہ بقرہ کے نازل ہونے کے بعد سے یہ کتنے دن ہوئے، کتنے مہینے ہوئے، اس طریقے سے وہ تاریخ کو شمار کیا کرتے تھے، اور یہاں سے تاریخ کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزرا، اور یہ دور چونکہ بہت زیادہ پریشانیوں کا دور تھا، بہت زیادہ اختلافات ہو گئے تھے، جس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری چیزوں میں مشغول رہے، کبھی مرتدین کے خلاف جنگ و جدال میں مشغول رہے، کبھی مانی زکات کے خلاف جنگ و جدال میں مشغول رہے۔ اسی طریقے سے آپ کا دور گزر گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور یہ دور میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، آپ کو بیان کیا، یعنی آپ کو مشورہ دیا کہ جو آپ کے یہاں سے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، اس وقت حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، تو ایسی صورت میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو خطوط آپ کے یہاں سے میرے پاس آتے ہیں یہ بہت زیادہ خطوط ہو جاتے ہیں، پھر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ خطوط کون سے خطوط پہلے کے ہیں اور کون سے خطوط بعد کے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے کوئی ایسی تاریخ یا کوئی ایسی نشانی کے طور پر تاریخ قائم کیا جائے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ یہ خطوط کس مہینے کا ہے، یہ خطوط کس سے پہلے کا ہے، یہ خطوط اس کے بعد کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام کو جمع کیا، اور وہاں ایک میٹنگ متعین کی گئی، اور پھر وہاں صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا، اور اس طریقے سے
ہجری سال کا آغاز ہوا۔ آپ کو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کسی کی ابتدا نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام کسی کی تاریخ کا فالو نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام کسی کے بنائے ہوئے چیز پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خود کتاب و سنت کے فالوور تھے۔ وہ اپنے طور پر جو مناسب سمجھتے تھے اس بات کو شرعی اعتبار سے جو ان کے لیے اچھا ہوتا اس کو فالو کرتے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب وہ مشورے اور میٹنگ ہوئی تو اس میں مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کا آغاز اسی ہجری تاریخ سے کیا جائے، ہجری طور پر اس کو آغاز کیا جائے اور اس کا سب سے پہلا مہینہ ماہ محرم کو رکھا جائے۔ اور اس کا استدلال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کیا، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ سے باہر قبا میں ٹھہرے اور وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی، جس مسجد کا نام مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے، جس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر بیان کیا جاتا ہے۔ اس مسجد میں ٹھہرے اور اسی مسجد کے بارے میں یہ آیت کریمہ، حالانکہ مفسرین کے ہاں اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مسجد نبوی کے بارے میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مسجد قبا کے بارے میں، لیکن جو راجح قول ہے وہ مسجد قبا کے بارے میں ہے کہ یہ مسجد قبا کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں جو بیان کیا گیا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ مسجد قبا میں ٹھہرے، مسجد قبا میں قیام کریں، یعنی جس دن سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا اول یوم اور تقوی کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، اس مسجد میں آپ کا قیام کرنا سب سے زیادہ مناسب ہے، سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں قیام فرمائیں، اس مسجد میں ٹھہرے اور اس مسجد میں کھڑے ہوں۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماہ محرم کو اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ اور ہجری سال کا ابتدا اور تاریخ کا آغاز اسی ہجری سال سے کیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کر کے ایک نیا آغاز کیا، وہ آغاز چونکہ ایک آغاز ہے، ایک ابتدا ہے، جس طریقے سے مسجد کی تعمیر ایک ابتدا ہے، یہ اول یوم ہے، اللہ رب العالمین نے جسے اول یوم کہا ہے، اسی طریقے سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور وہ ہجرت کر کے گئے، تو جس دن اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہ دن اول دن ہے، وہ دن ایک پہلا دن ہے، اس لیے اسی پہلے دن کو ہی پہلا تاریخ قرار دیا جائے۔ اور کسی سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخ کا آغاز کیا اور وہیں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہجری سال کا اور ہجری تاریخ کا جو سلسلہ جاری ہے وہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ہجری تاریخ کسی کی فالوور نہیں، کسی کی تقلید نہیں، اور یہ کسی شخصی تاریخ نہیں ہے۔ اس میں ہجرت کے موقع پر صحابہ کرام نے ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابیات
ہجرت کی اور اس ہجرت میں سارے لوگوں نے قربانیاں پیش کی. صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی اور اسی طریقے سے صحابیات نے بھی قربانیاں پیش کی اور اس طریقے سے قربانیاں پیش کی کہ آج تک پوری دنیا کے لوگ بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی ایسی ذات یا کوئی بھی ایسے افراد یا کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جو اس طریقے سے قربانیاں پیش کر سکے جس طریقے سے صحابہ کرام نے صحابیات نے اس ہجرت کے موقع پر قربانیاں پیش کی. تن و من دھن لگا کر قربانیاں پیش کی اور یہ گویا کہ سارے لوگ اس میں شامل رہے. اس لیے یہ کوئی ہجری اور تاریخ جو ہے کوئی شخصی تاریخ نہیں ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں دیگر کیلنڈر کو تو اس میں کسی کی وفات کے اعتبار سے وہ کیلنڈر کا ابتدا ہوا آغاز ہوا یا کسی کی پیدائش کے طور پر آغاز ہوا. تو اس طریقے سے وہ شخصی کیلنڈر کے اعتبار سے ہے. اور دوسری بات یہ ہجری تاریخ یہ ہجری سال ہمیں جو پیغام دیتا ہے وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھیں گے, اگر آپ دین کے راستے پر چلیں گے, اگر آپ صحیح راستے کو اپنائیں گے تو آپ کے سامنے مختلف طریقے سے آزمائشیں آئیں گی, طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ان آزمائشوں کی وجہ سے آپ اللہ سے دور نہ ہو جائیں بلکہ اللہ سے اور قریب ہونے کی کوشش کریں. اگر آزمائش آپ کو ایمان کی وجہ سے آزمائش آئے تو آپ ایمان سے بیزار نہ ہو جائیں بلکہ آپ کو اور اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ پر آزمائش آئے تو آپ عمل کو نہ چھوڑ دیں بلکہ یہ ہجری کیلنڈر یہ ہجرت آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اور مزید نیک اعمال پر تلیں اور اپنے آپ کو نیک اعمال پر مضبوط کریں. یہ ہجری کیلنڈر آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دین پر چلنے کے لیے توحید پر چلنے کے لیے آپ کو مختلف طریقے کے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن ہمیں ان آزمائشوں سے گزر کر ہمیں دین پر قائم رہنا ہے, ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے. یہ ہمیں یہ ہجری کیلنڈر یہ ہجری تاریخ یہ ہجرت ہمیں پیغام دیتا ہے.